علماء فرماتے ہیں کہ جو صلوات ہیں، جس کو عربی میں درود کو صلوات کہتے ہیں، صلوات کے ہر لفظ سے ایک اسم الہی مراد ہے۔ خود اس صلوات کے اندر جو یہ صاد، لام، واو اور تے، یا جس کو ہے کہا جاتا ہے، اصل میں ہے وہ، تو کہتے ہیں کہ ہر لفظ سے ایک اسم الہی مراد ہے۔ صاد سے صمد مراد ہے، یہ علماء عرفان فرماتے ہیں۔ لام سے لطیف، واو سے واحد اور ہا سے ہادی۔ یہ پروردگار عالم کے 4 اسماء الہی اور ان سب کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ یہ خود ایک لحاظ سے مشکل کشا قسم کے اسماء الہی ہیں۔ تو سوچئے کہ یہ خود یہ جو صلوات کا لفظ ہے کہ علماء عرفان فرماتے ہیں کہ ان 4 الفاظ سے مل کر بنا ہے، جو خود اسم الہی ہیں۔ اور آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ سارے اصول دین بھی آپ کے درود ہی کے اندر موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سب سے عظیم ترین ذکر صلوات ہے اور سارے اصول دین اسی میں موجود ہیں۔ جیسے جب آپ کہتی ہیں اللہم، تو اس میں مبدا کی طرف اشارہ ہے، پروردگار عالم کے ہر چیز کی ابتدا اللہ کی طرف ہے اور اسی سے توحید ثابت ہوتی۔ اور فرماتے ہیں کہ مبدا کے ساتھ معاد ضروری ہوتا ہے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا، یعنی انجام جو قیامت ہے، تو خود بخود اس اصول دین کے اندر قیامت بھی شامل ہو گیا۔ اور قیامت ابتدا توحید سے اور اس کے بعد قیامت، اور قیامت بغیر عدل کے کوئی معنی نہیں رکھتی، تو قیامت بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ پھر جب آپ کہتی ہیں صلی علی محمد، اس میں نبوت کی طرف اشارہ ہے، وآل محمد میں امامت کی طرف اشارہ ہے۔ اس طرح تمام اصول دین بھی درود کے اندر جمع ہو گئے۔ اللہم صلی علی اور فوائد کے اعتبار سے ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ کہا جاتا، روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص ہر رات 100 دفعہ صرف درود پڑھے تو اس کے تمام قرضے اتارنے کا باعث بن جاتا ہے۔ روزانہ رات کے وقت صرف ایک تسبیح، درود کی تسبیح روزانہ، جتنے بھی اس کے قرض ہیں سارے قرض اس کے ادا ہو جائیں گے اگر روزانہ اس پہ مداومت شروع کر دے، روز پڑھے اس کو۔ اور بیماریوں کے اعتبار سے بے انتہا مجرب ہے۔ ایک عورت آتی ہے اپنے نابینا بیٹے کی شفا یابی کے لیے پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر نے اس کے نابینا بیٹے کی شفا یابی کے لیے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو۔ اب جب یہ عورت اپنے گھر واپس جا رہی ہے تو وہیں سے ہی اس نے اس پر عمل شروع کر دیا، اور ہر قدم پر درود پڑھتے ہوئے جب اپنے گھر پہنچی تو بچہ شفا یاب ہو چکا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے، بیماریوں کے اعتبار سے، اور جامع الاخبار میں شیخ صدوق نے باقاعدہ جو ایک روایت نقل کی ہے کہ فقط ایک بار بھی درود پڑھنا اس طرح سے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے کہ ایک ذرہ بھی گناہ کا باقی نہیں رہتا، صرف ایک دفعہ، صرف ایک بار پڑھنے سے۔ اور آپ روزانہ اللہم صلی علی محمد روزانہ کے آپ جتنے نمازوں کے تشہد ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں، اس کے بعد تعقیبات نماز میں کم سے کم 3 دفعہ بعد میں پڑھا ہی جاتا ہے، اور بے شمار دفعہ دن میں بھی لوگ عام طور پر اٹھتے بیٹھتے بھی بہرحال اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے کتنا فائدہ مند ہے۔ اور بہار کی جو 94 جلد ہے اس میں پیغمبر اسلام کی ایک اور روایت بھی سلسلے میں ہے کہ جو ایک بار بھی درود پڑھتا ہے تو کاندھوں پر موجود فرشتے، صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے پر بھی کاندھوں پر موجود فرشتے 3 دن تک اس کا کوئی گناہ نہیں لکھتے۔ اچھا، مومن یہ سوچتا ہے کہ میں اتنی دفعہ درود پڑھ رہا ہوں تو تھوڑا سا اس کو اپنے اوپر ناز ہونے لگتا ہے کہ دیکھیے ایک لحاظ سے ہم ان کے لیے درود پڑھ رہے ہیں، ہم ان کی یہ خدمت کر رہے ہیں، ہم کیا خدمت اور احسان کریں گے جو پروردگار ہم پر کر رہا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد
فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے محمد و آل محمد پر، خدا اور اس کے فرشتے 100 مرتبہ اس شخص پر درود پڑھتے ہیں، اور جو شخص 100 مرتبہ محمد و آل محمد پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے فرشتے 1000 مرتبہ اس کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم جتنی دفعہ بھی کریں گے اتنا ہی زیادہ درود، اللہ اور فرشتوں کے درود کے معنی یعنی اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی اس شخص کے لیے، کہ اگر آپ 10 دفعہ پڑھ رہی ہیں تو 100 دفعہ رحمت نازل ہو رہی ہے، 100 دفعہ پڑھ رہی ہیں تو 1000 بار پروردگار آپ پر رحمت نازل کر رہا ہے۔ اور پیغمبر یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ فقط ایک مرتبہ درود پڑھنا 72 شہیدوں کا ثواب دلواتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور خود ظہر اور عصر کے درمیان درود پڑھنے کے متعلق یہ آیا کہ 70 یا 72 رکعات کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے، اور اتفاق سے خود ہی ایسا ہے کہ 3 بار درود نماز پڑھنے کے بعد اور دوسری نماز کو شروع ہونے سے پہلے انسان پڑھتا ہی ہے، جو کہ تعقیبات میں رائج کیا گیا ہے۔ اور سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے بھی باقاعدہ ابو بصیر سے ایک روایت نقل کی ہے، جو ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو شخص بھی فجر اور ظہر کے بعد یہ والا درود پڑھے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، تو مرنے سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کی ضرور اس کو زیارت نصیب ہوگی۔ اور پیغمبر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن 100 مرتبہ اگر کوئی شخص درود پڑھے تو پروردگار عالم اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جمعے کے دن یہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کیلنڈر کے اوپر باقاعدہ مارک کر کے رکھے، جو روزانہ کی اپنی ایک ڈائری مینٹین کرے، جمعے کا دن جب آئے تو اس کے اندر دیکھے کہ مجھے کون سے اعمال انجام دینے ہیں۔ ایک تسبیح اگر درود کی جمعے کے روز پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دیکھیے ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گناہوں میں ایسے گرفتار ہیں کہ توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اور خود اعمال صالحہ نیک اعمال کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ باقاعدہ علامہ کفوی نے دارالسلام جو ان کی کتاب ہے اس میں ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت نقل کی کہ امام فرماتے ہیں کہ توفیق توبہ کے لیے اور توفیق عمل صالح کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دو کہ ہمیشہ درود پڑھتے رہو گے۔ توفیق توبہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے خود بخود توبہ کی توفیق نصیب ہوتی رہے گی، اور خود بخود اعمال صالحہ کی طرف کھنچ کر آپ جائیں گے، چاہے آپ شیاطین روک رہے ہوں گے، وہ ساری تنابیں ٹوٹ جائیں گی، اور خود بخود میگنیٹ کی طرح سے جس طرح انسان کھنچ کر اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے ایسے جائے گا۔ اچھا، اسی طرح سے اگر کوئی شخص کوئی چیز فراموشی، نسیان، آج کل یہ بھی لوگوں کا بہت ہو گیا ہے کہ چیزیں یاد نہیں رہتی، حافظہ کمزور ہو گیا ہے، تو نسیان اور فراموشی کے علاج کے لیے بھی پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کوئی چیز بھول جائے تو مجھ پر درود پڑھے تو یہ اس کے یاد آنے کا سبب وہ چیز بن جائے گی۔ باقاعدہ ایک شخص نے پیغمبر کے پاس آ کر اپنے فقر کی، تنگ دستی کی شکایت کی رسول اللہ سے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ جب بھی تم گھر میں اپنے داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کے بعد سلام کرو، اگر کوئی نہ ہو تو خود کو سلام کرو، اور اس کے بعد پھر مجھ پر درود بھیجو، اور پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ یہ چیزیں پیغمبر نے بتائیں کہ اپنے یا تو گھر والوں کو سلام کرو، گھر میں کوئی نہ ہو تو خود کو سلام کرو، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور اس کے بعد پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ یہ شخص گیا اور اس نے اس پر عمل شروع کر دیا، اتنی جلدی اس کے حالات تبدیل ہوئے، اور یہ اتنا غنی ہو گیا فقر اور تنگ دستی کا شکار شخص کہ اتنا مال اس کے پاس آیا کہ اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بھی مدد کرنے لگا۔
اور زندگی کے مختلف کاموں میں بہانے بہانے سے درود کو شامل کروا کر لوگوں کی مغفرت کا سامان اور توفیقات بڑھانے کا سامان پروردگار نے کیا ہے۔ مالک جہنی جو ایک راوی ہیں آ کر چھٹے امام کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ مولا مجھے نہیں آ کر بلکہ مولا کی خدمت میں ایک پھول پیش کرتے ہیں، پھول آ کر دیتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا، امام نے پہلے تو اس کے پھول کو لیا، اس کو سونگا اور اس کے بعد آنکھوں سے لگایا، اور فرمایا کہ جو شخص بھی پھول سونگتا ہے اور اپنی آنکھوں سے لگا کر درود پڑتا ہے تو ابھی اس پھول کو زمین پر رکھنے بھی نہیں پاتا کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک خاص قسم کا درود جو کہ پیغمبر اسلام کی زیارت کے لیے ہے، وہ ایک شب جمعہ اگر نماز شب پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھا جائے تو پیغمبر اسلام کی زیارت لازمی اس کو نصیب ہوگی۔ شب جمعہ 100 مرتبہ سونے سے پہلے یا نماز شب کے بعد، بلکہ نماز شب کے بعد 100 مرتبہ اگر پڑھے تو پیغمبر کی زیارت انشاءاللہ اس کو نصیب ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا، ایک خاص قسم کا درود ایسا ہے کہ جو کہ پورے سال گناہوں سے بچانے کا بیمہ ہو جاتا ہے جس کے ذریعے، اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 1 سال تک اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں لکھا جاتا، پورے سال گناہوں سے بچنے کا بیمہ۔ سوچئے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایسا ایک درود خاص طور پر وہ نماز فجر کے بعد پڑھا جاتا ہے جمعے کے دن۔ دیکھیں جمعے کے دن اس حوالے سے شب جمعہ اور جمعے کا دن کس اعتبار سے عبادات کے لیے پروردگار نے رکھا ہے اس میں بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اگر اس درود کو پڑھا جائے جمعے کے دن، جو ایک خاص قسم کا درود ہے، اللہم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک و حملت عرشک و جمیع خلقک و سمائک و ارضک و انبیائک و رسولک علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ جمعے کے دن نماز فجر کے بعد یہ خاص قسم کا درود 1 سال تک گناہوں کا بیمہ کر دیتا ہے، اور پورے 1 سال تک اس کا کوئی گناہ بھی نہیں لکھا جاتا اور وہ گناہوں کی طرف جا بھی نہیں پاتا ہے۔ اس طرح سے یہ درود کی طاقت ایسی ہے کہ اس کو بچا لیتی ہے۔ کچھ خاص قسم کے درود ہیں، ایک تو عمومی درود جو آپ عام طور پر پڑھتی ہیں، اور کچھ خاص الفاظ کے ساتھ بھی درود آئے ہیں، ان کے الگ الگ فائدے۔ اچھا، اگر بہت سے علماء نے خود روز جمعہ کے اعتبار سے جو روایات آئی ہیں کہ جو شخص بھی یہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم 100 مرتبہ جمعے کے روز پڑھے گا تو خدا اس کی 60 حاجات پوری کرے گا، 30 حاجات دنیا کی ہوں گی اور 30 حاجات آخرت کی۔ یہ ایک خاص طور پر ہے۔ اور اس کے علاوہ سونے سے پہلے بھی پیغمبر فرماتے ہیں کہ سونے کا ارادہ کرو تو 10 مرتبہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود بھیجا کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو گویا جیسے 1000 دینار صدقہ کیا ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اس کے بعد یہ بھی پیغمبر نے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محمد و آل محمد جس میں حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنانے کی، اللہ کا دوست قرار دینے کی بہت سی ساری وجوہات روایات میں آئی ہیں، اور ہمارے 11ویں امام فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک چیز محمد و آل محمد پر کثرت سے درود ہے جو کہ حضرت ابراہیم پڑھا کرتے تھے۔ آیت اللہ تقی مصباح یزدی ماشاءاللہ حیات علماء میں سے ہیں۔ یہ اپنے رمضان کے جو اخلاقی دروس ایران میں ہوتے ہیں وہ دے رہے تھے، درس اخلاقی، اس کے اندر انہوں نے ایک بات کوٹ کی ہے، بلکہ جو ان کے حوالے سے، کہ لوگ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھتے ہیں اور اس کا حکم بھی ہے،
لیکن درود کا ایک فائدہ یہ ہے جو خود دعا کی قبولیت سے بھی زیادہ ہے. دیکھیے دعا ہو سکتا ہے قبول ہو سکتا ہے قبول نہ ہو. بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی. فرماتے ہیں کہ درود کے باعث انسان خدا کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے. اور اللہم صلی علی محمد. اور یہ عمل خود دعا کی قبولیت سے بھی زیادہ بہتر ہے. دعا ہو سکتا ہے قبول ہو سکتا ہے قبول نہ ہو سکتا ہے بہت دن بعد قبول ہو. تو لوگ اکثر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے اذکار پڑھ لیے، اتنی دعائیں پڑھ لی، اتنی دفعہ درود بھی پڑھ لیا، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوئی. ارے بھائی، اس کا دوسرا فائدہ بھی تو دیکھو، خدا کے بہت زیادہ نزدیک ہو گئے. یہ خود کتنا بڑا فائدہ ہے جو قبولیت دعا سے بھی زیادہ ہے.